ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص منڈی سے ایک بیل خرید کر گھر لے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کے جنگل پڑتا تھا جہاں کچھ ٹھگ بھی رہتے تھے جو راہگیروں کو مختلف زبانوں سے ٹھگ لیتے تھے۔ جب وہ شخص جنگل سے گزرا تو ایک ٹھگ نے آ کر سلام کیا اور کہا، یہ بیل بیچنے کے لیے ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ بیل اچھی قیمت پر بک گیا تو ایک کی جگہ 2 بیل اور خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا بیل بیچنے پر راضی ہو گیا۔ اسی دوران 2 ٹھگ اور وہاں آ گئے۔ وہ بھی بیل کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تینوں آدمیوں نے بیل کی اس قدر قیمت کم لگائی کہ اس نے بیل بیچنے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ ابھی وہاں پر بحث کر ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص جو ان تینوں ٹھگوں کا باپ تھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا اسی راستے سے گزرا۔ بیل والے نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی اور ٹھگوں سے کہنے لگا کہ بھائیو لڑتے کیوں ہو، ہم ان بزرگ سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں، یہ جو قیمت کہے گا وہ مجھے منظور ہوگی۔ اس پر ٹھگ بھی راضی ہو گئے۔ ٹھگوں کا باپ انجان بن کر قریب سے گزرا۔ بیل والے نے بوڑھے کو آواز دی، بڑے صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارا جھگڑا چکاتے جاؤ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بوڑھا تو خود یہی چاہتا تھا۔ وہ رک گیا اور کہنے لگا، مجھے بہت جلد شہر پہنچنا ہے، زیادہ وقت نہ لینا، بولو کیا جھگڑا ہے۔ بیل والے نے ساری بات بوڑھے کو بتا دی اور ٹھگوں نے کہا، بابا جی، وہ سامنے ہماری جھونپڑی ہے، وہاں چل کر 2 گھڑی بیٹھ جاؤ، آؤ کھاؤ پیو اور اطمینان سے فیصلہ کر لو۔ سب لوگ جھونپڑی میں آ گئے اور بوڑھے کو حقہ پیش کیا گیا۔ 2-3 مرتبہ حقہ گڑگڑانے کے بعد بڑے میاں نے سر اٹھایا اور کہا، اچھا تو اس بیل کی قیمت بتاؤ۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی بابا جی، ذرا ٹھیک ٹھاک قیمت بتانا۔ بوڑھا کہنے لگا، بھائی بتانے کو تو میں قیمت بتا دوں گا، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اس میں میری بڑی بےزتی ہوگی۔ بیل والے نے بولا، بابا جی، جو قیمت آپ کہیں گے وہ مجھے منظور ہوگی۔ بوڑھا تو 2-3 مرتبہ کھانس کھانس کر بولا، اچھا تو اس بیل کی قیمت بتاتا ہوں، اس کی قیمت ہے 1 روپیہ۔ یہ سن کر بیل والے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا ٹھگوں سے واسطہ پر ہے، لیکن وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے 1 روپیہ لیا اور اس کے سامنے سے بیل کی رسی تھام لی اور بیچارہ بیل والا غصے سے گھر واپس چلا آیا، لیکن وہ ٹھگوں کی ان شرارت کا مزہ چکھانے کی ترتیبیں سوچنے لگا۔ پھر اس کو ایک ترتیب آئی۔ اس نے 2 آدمی کرائے پر لیے اور عورت کا بھیس بدل کر ایک ڈولی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ فلاں جنگل میں جا کر اسے چھوڑ آؤ۔ مزدوروں نے رات کو ڈولی اٹھائی اور جنگل میں لے جا کر ٹھگوں کے گھر کے فاصلے پر رکھ دی اور خود چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ٹھگوں کو ایک ڈولی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے کہ ایک نئی نویلی دلہن وہاں بیٹھی رو رہی ہے۔
उन्होंने पूछा कि औरों तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया। बैल वाला बड़ी बारीक आवाज बनाकर बोला, मैं अपने शोर और बारातियों के साथ अपने ससुराल जा रही थी कि जंगल में कोई शेर निकल आया और मेरे शोर को खा गया। बाकी बाराती डर के मारे भागे और मुझे छोड़ गए। मैं उस वक्त से अकेली बैठी हूँ और रो रो कर निढाल हो गई हूँ। इसने ने तसल्ली दी और डोली उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले है। इनमें से हर एक ये चाहता था कि वो इस औरत से शादी कर ले। बूढ़ा कहने लगा, बेटो तुम आपस में न लड़ो, इससे पूछो कि जिसको पसंद करे इसके साथ इसकी शादी की जाएगी। फिर बूढ़े ने खुद आगे बढ़कर निहायत नरमी से पूछा कि वो किससे शादी करने पर राजी है। डोली के अंदर से जवाब मिला कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बूढ़ा ये सुनकर बेहद खुशी से निढाल हो गया, इसके सामने बोल न सका। चनाचे ये तय पा गया कि 3 दिन के अंदर बूढ़े से इसका निकाह होगा। इस अरसे में बूढ़े ने दुल्हन को अपने चुराए हुए जेवरात और रुपए पैसे से भी आगाह कर दिया, तो वो उसको उठाना चाहता था। 2 दिन के बाद दुल्हन ने कहा, आज शादी का दिन है, इसलिए एक लड़का जाए और कीमती कपड़े खरीदने के लिए ले आए। बूढ़े ने एक लड़के को कपड़े के लिए भेज दिया और दूसरे लड़के को काजी को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद दुल्हन कहने लगी कि मेरा मेकअप और जूते वगैरह भी मैंने लेने हैं। उन्होंने इस लड़के को भी भेज दिया कि मैं अभी मंगवा लेता हूँ। तीसरा लड़का भी शहर को रवाना कर दिया गया। अकेला बूढ़ा और बैल वाले घर में रह गए। इसने बूढ़े से कहा, तुम जरा बाहर जाओ ताकि मैं तैयार हो जाऊं। बूढ़े के जाने के बाद बैल वाले ने तमाम जेवरात, रुपया पैसा और कीमती माल एक गड्डी में बांध कर बुर्का उतारा और बूढ़े के पास आया और कहने लगा, क्यों बड़े मियाँ, मेरा बैल 1 रुपये का था। ये कहा और इसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मार मार कर एक रस्सी से इसे बांध कर कुएं में लटका दिया। खुद सामान लेकर शाम को सारे लड़के जब घर वापस पहुंचे, काजी साहब भी साथ आ गए। घर की हालत कुछ देखकर उन्हें शोभा होने लगा। इनका बाप भी मौजूद न था। वो समझ में न आया कि क्या मामला है। इतने में काजी ने कहा, भाई कटोरा पानी ही पिला दो। एक लड़का कुएं से पानी लेने गया तो क्या देखता है कि बड़े मियाँ कुएं में लटक रहे हैं। उन्होंने मिलकर अपने बाप को पानी से बाहर निकाला और उसकी मरहम पट्टी शुरू की। जब बूढ़े को होश आया तो बताया कि वो दुल्हन नहीं थी, बल्कि वो तो बैल वाला था। इधर बैल वाले ने घर जाते ही तमाम रुपया पैसा और जेवरात अपने घर में रखे और दूसरे दिन हकीम का भेष बनाकर फिर जंगल में पहुंच गया। झोपड़ी के करीब से जब गुजरा तो बूढ़े की करकराने की आवाज़ सुनी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़का बाहर निकला तो बैल वाले ने इससे पूछा, क्या बात है, झोपड़ी के अंदर कोई मरीज है जो बीमार है? तो इसके बेटे ने गमगीन आवाज़ में कहा, हमारा बाप है, इसे किसी ने बुरी तरह से मारा है और बेचारा दर्द के मारे तड़प रहा है। बैल वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ, एक मरीज को देखने जा रहा हूँ, मगर मुझे आपके बाप की आवाज़ सुनकर रुक गया हूँ। चलो ज़रा तुम्हारे बाप को ही देख लूँ। वो अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा कि बूढ़ा दर्द के मारे बेचैन है।
بیل والا دل میں خوش ہو رہا تھا، مگر غمگین شکل بنا کر بوڑھے کے لڑکوں سے کہنے لگا، لو ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ہتھیلا کھولا، ایک دوائی نکال کر ایک لڑکے سے کہا، دیں لاؤ، لیکن وہاں تو نہ دیں ملتی۔ ایک لڑکا پاس کے گاؤں میں دیں لینے کے لیے دوڑتا گیا۔ چند منٹوں کے بعد بیل والے نے دوسرے لڑکے سے کہا، ہلدی تو گھر میں ہوگی، لاؤ تاکہ اسے دوا میں شامل کر سکوں، مگر گھر میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا لڑکا ہلدی لینے گیا۔ اب وہاں ایک لڑکا رہ گیا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے کہا، نزدیک کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اس کے پاس بخار دیکھنے والا آلہ ہے، جاؤ اس سے میرا نام لے کر وہ آلہ لے آؤ۔ تیسرا لڑکا بھی چلا گیا۔ اب بیل والے نے باقی ایک کنڈی باندھی اور ایک پورا مال اس میں باندھ دیا، پھر بڑے میاں کے چارپائی کے پاس آیا اور بوڑھا ہوش میں آ چکا تھا۔ بیل والے نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کیوں بڑے میاں، میرا بیل 1 روپے کا تھا۔ یہ کہا اور بوڑھے کو مکے مارنے شروع کر دیے، پھر اسے ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب لڑکے واپس آئے تو انہیں صندوق سے کڑکڑانے کی آواز آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، تالا توڑا تو باپ کو باہر نکالا۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ حکیم نہ تھا بلکہ وہ بیل والا تھا۔ اب لڑکوں نے ارادہ کیا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہم باپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر بیل والے کو جب دولت ملی تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ گاؤں کا نمبردار شخص جو بہت بڑا لالچی تھا، ایک دن اس کے پاس آیا اور کچھ سچ سچ بتاؤ کہ خزانہ تم کہاں سے لوٹا ہے، ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ بیل والے نے کہا، نمبردار شخص جی، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ اللہ جنگل میں ایک بہت سخی آدمی رہتا ہے، وہ بڑا دولت مند ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں وہاں جا کر اس سے رقم لے آتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی رقم چاہیے تو میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، جب تم وہاں جاؤ تو سیدھے اندر نہ جانا بلکہ جھونپڑی کے پیچھے جا کر لاٹھی مارنا۔ وہ پوچھیں گے کون ہو، تم کہنا بیل والا، تمہاری خوب خاطر مدارت کریں گے۔ یہ سن کر نمبردار شخص خوش ہوا اور رات کو جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو کچھ بیل والے نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ لڑکے نے اس وقت بوڑھے کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، تو نمبردار نے کہا بیل والا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اس کی ایسی عود حقت کی کہ وہ وہیں سے اگلے جہاں میں جا پہنچا۔ اب بیل والا اپنی زندگی اطمینان اور خوشی خوشی جینے لگا۔